السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مقامی خود اختیاری یعنی کہ لوکل سیلف گورنمنٹ۔ اس کو جب ہم بائی ورڈ ایکسپلین کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مقامی لوگوں کو حکومت کا اختیار دے دینا یا ان کو اختیارات دے دینا تاکہ وہ اپنے مسائل کو خود سے حل کر سکیں، بجائے اس کے کہ وہ دور بیٹھے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے پاس جائیں۔ تو گاؤں، قصبے یا محلے کے لوگوں کو اختیارات دینا، ان کو حکومت سازی کرنے کا موقع دینا اور وہ اپنے مسائل کو خود سے سالو کر سکیں۔ ٹھیک ہے۔ اب برطانیہ میں مقامی حکومت سے مراد کیا لی جاتی ہے کہ کسی قصبے یا گاؤں کی ایسی انتظامیہ جو وہاں کے مقامی باشندوں پر مشتمل ہوتی ہے، وہاں کے لوکل لوگ جو ہیں وہ بنتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ کونسلرز، یہ کسان، مزدور، یہ سارے جو ہوتے ہیں جب یہ الیکشنز ون کرتے ہیں تو ان کو تحصیل کونسل یا ڈسٹرکٹ کونسلز میں اختیارات دیے جاتے ہیں، فنڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے گلے، محلے، قصبے، گاؤں کے مسائل کو حل کر سکیں۔ مقامی انتظامیہ جو دراصل وہاں کے باشندوں کے ذریعے سے منتخب ہونے والے افراد پر مشتمل ہوتی ہے کہ ہر گلی، ہر محلے کے لوگ جو ہیں وہ اپنے میں سے ہی اپنے جو نمائندوں کو چنتے ہیں تاکہ وہ اپنے مسائل ان کے تھرو حل کرا سکیں۔ پھر کیا ہوتی ہے کہ یہ ایک کونسل کی شکل میں تشکیل پائی جاتی ہے۔ حقیقت میں تمام قومی معاملات جو برطانیہ میں مرکزی حکومت سر انجام دیتی ہے، وہاں پہ کوئی صوبائی حکومت تو ہوتی نہیں ہے۔ مرکزی حکومت اپنے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے اپنے مستقبل ملازمین جو سول سرونٹس کہلاتے ہیں، جو ہم نے کل پڑھا تھا، ان کا انتظام کرتی ہے، اور جبکہ مقامی نوعیت کے معاملات جو ہیں وہ منتخب شدہ مقامی کونسلوں کے ذریعے سر انجام دیتی ہے۔ منتخب شدہ جو مقامی کونسلز جو ہوتی ہیں یا کونسلرز جو ہوتے ہیں، ان کے اختیارات اور فرائض مکمل طور پر پارلیمانی قوانین میں درج ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے آلریڈی ریٹن جو ہیں وہ اختیارات لکھ دیے گئے ہیں۔ مقامی حکومت کی خود اختیاری کو قائم رکھنے کے لیے انگلینڈ اور ویلز کو مختلف قسم کی کاؤنٹیز میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے کہ پاکستان میں مختلف کونسلز میں تقسیم کیا جاتا ہے گاؤں، قصبوں کو، اسی طرح وہاں پر کاؤنٹیز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو کاؤنٹیز کو مزید بوروز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ شہری اور دیہاتی اضلاع میں تقسیم ہو جاتے ہیں، اور پھر دیہاتی اضلاع کو پیرش میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور نیچے آپ اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہو، یہ آپ کی بک میں آپ کو مل جائے گا کہ پارلیمنٹ اینڈ دا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، ان کو آگے آپ ڈیوائڈ کرتے ہو کنٹری کونسل میں اور دا کنٹری بورجز کونسل میں۔ پھر آ جاتا ہے کنٹری کونسل جو ہے وہ بورجز کونسل میں چلی جاتی ہے، اور کنٹری بورجز کونسل جو ہوتی ہے وہ رورل ڈسٹرکٹ کونسل اینڈ پیرش کونسل میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب آ جاتا ہے ان کا سب سے جو مین چیز ہوتی ہے کہ مرکزی اور مقامی حکومت کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں۔ برطانیہ کی جو مرکزی حکومت ہے اپنی مقامی حکومتوں پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے، وہ اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں تمام کی تمام جو مقامی حکومتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ اس بات کو مد نظر رکھتی ہے کہ مرکزی حکومت کا مقامی حکومت پر نہ تو کنٹرول بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کچھ کرنے ہی نہ دے اس کی مرضی کے مطابق، اور نہ اتنا ڈھیلا ہوتا ہے کہ ان کو من مانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب نہ ہی وہ آمرانہ رویہ اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ برطانیہ میں جو مقامی حکومت ہوتی ہے بہت زیادہ خود مختار ہوتی ہے۔ مرکزی حکومت صرف اس کی نگرانی کرتی ہے اور بہترین مشورے بھی دیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب